وجود میں آنے کے بعد اس سے تعلق ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس سے محبت ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی محبت ہو گئی. تمام مخلوق کی امت محمدیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے سے پہلے ہی محبت ہو گئی. ذرا توجہ کریں. سمجھا نہیں؟ نماز فرض ہے نا، نماز فرض ہے وقت آنے پر. ابھی عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ؟ عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ صبح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. وقت آئے گا تو صبح کی نماز فرض ہو جائے گی، پھر عشاء آئے گی تو وقت آیا تو نماز فرض ہو گئی. ابھی روزہ فرض نہیں ہے، رمضان مبارک آیا تو روزہ چلو فرض ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والا رمضان مبارک میں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. حج فرض ہے لیکن حج صاحب نصاب ہو، پھر حج والے دن آ جائے، ذی الحج آ جائے تو حج فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہیں آپ، مالدار ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن سال گزرنے کے بعد. بڑی تفصیل ہے اس میں. تو نماز فرض ہے وقت آنے کے بعد. روزہ فرض ہے جب وقت آ جائے، رمضان شریف آ جائے. حج فرض ہے جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے، ذی الحج کا مہینہ آ جائے. زکوٰۃ فرض ہے جب سال گزر جائے، آپ صاحب نصاب ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک سانس میں سانس ہے محبت فرض ہے. آپ سے محبت فرض ہے، کوئی وقت کا تعین نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت مانگی ہے کہ مجھ سے محبت کرو. کتنی محبت کرو؟ والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام مخلوق سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. آپ علیہ السلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، تمام مخلوق سے زیادہ محبت مجھ سے محبت نہ کرے. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وقت کی قید نہیں ہے. جب تک سانس ہے آپ سے محبت واجب ہے. کیا بات کہی ہے علماء کرام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مرکز ہیں. جس طرح مرکز ہوتا ہے نا، بجلی کا مرکز ٹرانسفارم ہے. ٹرانسفارم کے تعلق تب ہوگا جب دو تاریں ہوں گی، ایک گرم ایک سرد تار ہوگی تب تعلق ہوگا. اب ایک تار کو آپ کاٹ دیں تو تعلق ختم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے تین تاروں کی ضرورت ہے. آپ سے محبت بھی ہو، آپ کی اطاعت بھی کی جائے، آپ کی عزت بھی کی جائے. مومن کے لیے یہ شرط ہے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہو، آپ سے محبت بھی کی جائے، آپ کی عزت بھی کی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی، آپ کی اطاعت بھی کی، آپ کی عزت بھی کی. اب کوئی آدمی ایک وقت اطاعت کرتا ہے، اطاعت کی دعویٰ کر رہا ہے، محبت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تو مسلمان فقط محبت کرے، اطاعت نہ کرے، خالی محبت کرے بھئی میں عاشق رسول ہوں، اس کی اطاعت نہ کرے، عزت نہ کرے، مومن چونا مومن نہیں ہو سکتا. جب تک تین تاریں نہ ہو، اطاعت بھی، محبت بھی، عزت بھی نہ ہو، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اگر کسی کی اتنی محبت نہیں ہے، آپ ساتھ میں اتنی محبت نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. آئی بات سمجھ رہے؟ تو صحابہ کرام نے میں یہ چیزیں
یہ تین چیزیں موجود تھی. یہ نہیں کہ ان میں سے ایک تھی یا ان میں سے دو تھی، نہیں، تینوں چیزیں موجود تھی. اسی وجہ سے صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی قرآن میں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے، سچے ہیں اور کریں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس آیت کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 یاروں کی تعریف کر دی. کیا بات ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه، آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، معه اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق، رحماء بینہم حضرت عثمان ذی النورین، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو اس کو رکوع سجدے میں دیکھے گا، اس سے مراد علی المرتضی. اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون. صحابہ کرام آمنو بمثل ما آمنتم، ایمان ایسے لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. ایمان کا معیار صحابہ کرام، محبت کا معیار صحابہ کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر گزر رہے تھے تو کسی کی کا مکان دیکھا تو اونچا مکان تھا، تو وہ صحابہ کرام سے پوچھا جو ساتھ تھے کس کا مکان ہے؟ فلاں صحابی کا مکان ہے. اونچا مکان. واپس آ گئے. وہ صحابی جو آیا جس کی جگہ تھی السلام علیکم، جب سامنے آپ صاحب کو چہرہ مبارک پھیر دیا. اس طرف سے آیا السلام علیکم، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے. سلام دیا اور جواب نہیں آیا، جواب نہیں ملا. صحابہ کرام نے واقعہ بیان کیا. ہم جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، آپ کی جگہ اونچی جگہ دیکھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کیا. وہ صحابی گیا اور جا کر اس جگہ کو بالکل مرمت کر دیا. سارے کے 10 زمین کے برابر کر دیا، ہموار کر دیا. ایک صحابی اس کی ایک انگوٹھی دی، اس کی سونے کی انگوٹھی، اس کو پتا نہیں تھا کہ حرام ہو چکا ہے، سود حرام ہو چکا ہے مرد کے اوپر. آپ نے پھینک دی، آپ نے اس سے نکالی اور پھینک دی. آپ ساتھ ہم چلے گئے، کسی ساتھی نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ. تو کیا جواب دیا؟ جس کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دے میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ داڑھی کے چند بال تھے، صحابی گزر رہے تھے. ایک کافر تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہنسنے لگے. تو وہ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْأُمَّةِ، ارے تم احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑوں. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے محبوب مصطفیٰ کی سنت سے محبت کی، آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. خوش نصیب ہیں وہ عزیزوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام میں اطاعت بھی تھی، محبت بھی تھی، عزت بھی تھی. ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر کا والد آپ صاحب کے شان میں گستاخی کی. حضرت ابو بکر صدیق نے تھپڑ رسی، اپنے والد کو تھپڑ لگائی. کفر کی حالت تھی کہ میرے محبوب مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، میں برداشت نہیں کروں. محبت بھی ہو، آپ صاحب کی اطاعت بھی ہو. ایک صحابی اس کی چادر اوپر ہے، پنڈلی تک ہے، کسی نے کہا اس چادر کو نیچے کرو، تو صحابی کیا فرماتے ہیں؟ ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کی چادر کو اس طرح دکھائے نیچے نہیں کروں. اندازہ تو کرے صحابہ کرام کی محبت کا
اندازہ کریں ان کی اطاعت کیسی تھی، ان کی محبت کیسی تھی، ان کی عزت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم کتنے دور ہیں۔ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں روڈوں پہ، آسان کا نقشہ، آسان کے روزے مبارک کا نقشہ روڈوں پہ رکھا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کا معیار ہے۔ آپ کے نالے مبارک لٹکے ہوئے، یہ عزت ہے، یہ محبت ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ اپنے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو اپنائیں، یہ محبت ہے۔ اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہو، یہ ہے محبت۔ اگر خالی محبت کا دعویٰ کرنا، بغیر دلیل کے دعویٰ کرنا، درود شریف بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی، عزت بھی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 22 جمادی الثانی آپ کی وفات ہے۔ ڈاکٹر گیبل لکھتا ہے، بڑا مورخ ہے، انگریز دان ہے، وہ کہتا ہے ایسے دوست دنیا میں کہیں نہیں پائے گئے جن کی پسند بھی ایک جیسی، ناپسند بھی ایک جیسی، یہاں تک کہ وفات بھی ایک جیسی، یہاں تک کہ عمر بھی ایک جیسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق 2 سال چھوٹے تھے، اور 2 سال چند مہینے خلافت رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق، اور گہری دوستی تھی آپس میں۔ 18 سال کی عمر ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، اور گئے ہیں تجارت کے سلسلے میں شام۔ وہاں شام میں ایک خواب دیکھا، اس کی تعبیر ایک راہب سے پوچھ لی۔ کتنی عمر ہے؟ 18 سال، یاد کرو 18 سال عمر حضرت صدیق اکبر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ وہاں خواب دیکھا، اس کی تعبیر ایک راہب سے پوچھی۔ راہب نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوگا، تو اس کا وزیر بنے گا۔ اور خواب کیا دیکھا تھا کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے، یہ خواب دیکھا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اس خواب کو کسی سے ذکر نہیں کیا، کسی بس دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، 40 سال ہوئی آپ کو نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری نبوت تو 40 سال میں، آپ نے فرمایا آدم بین الماء والطین، آدم پانی اور مٹی میں تھا، میں پہلے ہی نبی تھا۔ حضرت آدم صاحب پانی اور مٹی میں، ظاہری نبوت 40 سال میں ملی۔ جب 40 سال میں نبوت ملی، دوستانہ تھا، یارانہ تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت ملی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ نبوت کا دلیل کیا ہے؟ فرمایا نبوت کا دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق تو میرے ساتھ چلے گا، ہجرت کا حکم ہے اور آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی خوشی میں آنسو نکل پڑے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں، بی بی حمیرہ فرما رہی ہے، اس وقت مجھے پتا چلا کہ آدمی خوشی سے بھی آنسو نکلتے، تو پتا چلا کہ آدمی خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا موقع ہے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا. تبھی سے سبحان اللہ. اپنے پاک بستر پر حضرت علی کو اور چادر حضرت علی کے حوالے کی. یاد کرنا, چادر حضرت علی کے حوالے کی, اپنی پاک چادر حضرت علی کے حوالے. اور آپ جا رہے ہیں صدیق اکبر کے پاس. کیا مانا؟ مخلوق کی امانت علی کے حوالے اور خالق کی امانت صدیق کے حوالے. مخلوق کی امانت حضرت علی کے حوالے اور خالق کی امانت صدیق کے حوالے. سمجھے نہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں اور غار ثور, وہ جو ساتھی گئے ہیں عمرے پر حج پر گئے ہیں, دیکھ کر آئے ہیں, جنوب کی طرف مکہ مکرمہ جنوب مشرق کی طرف 5 کلومیٹر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا لمبا سفر ہے, دشوار سفر ہے اور چڑھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے, خون بہنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤں زخمی ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا, یا رسول اللہ میرے اوپر آپ سوار ہو جائیں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق نیچے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا شان کتنا ہے عزیزو. قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دوسرا دھوکہ جب دونوں تھے غار میں, اذ یقول لصاحبہ, قرآن نے صاحب کا لفظ کہا کس کے لیے؟ آپ کہہ دو بھائی صدیق اکبر کے. توجہ, کس کے لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن نے صاحب کہا ہے. لا تحزن, غم نہ کر. غم کس کا تھا؟ اپنا تھا کہ مجھے تکلیف نہ پہنچے. غم تھا محبوب کا, غم تھا محبوب مصطفیٰ کا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھا نہیں؟ سوار ہوئے حضرت صدیق کے کندھوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب غار پر پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق نے, یا رسول اللہ آپ ٹھہرے, پہلے میں غار کی صفائی کر لوں, پہلے میں غار کی صفائی کر لوں. واقعات آپ نے سنے ہیں, میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں, کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا آپ کے سامنے. سمجھا نہیں؟ میں غار کی صفائی کروں. اگر کوئی جانور ہو, اگر کوئی موذی جانور ہو تکلیف پہنچائے تو مجھے پہنچائے, آپ کو تکلیف نہ پہنچے. اگر آپ کو تکلیف پہنچ گئی تو ہلاکت امت ہلاک ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ٹھہرے, غار کے اوپر ٹھہرے. حضرت ابوبکر صدیق نے صفائی کی. اپنی جو چادر تھی وہ اپنی چادر پھاڑی اور پھاڑ کر سوراخ جو تھے سوراخوں کو بند کر دیا, سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ بچا. مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دو سوراخ بچے, یا ایک تھا یا 2 سوراخ بچے, اس میں اپنے پاؤں دے دیے. سبحان اللہ. کہہ دو, بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کہہ دو سبحان اللہ. عاشق اور محبوب کی باتیں ہیں, سمجھا نہیں؟ محب اور محبوب کی باتیں دل و دماغ میں آپ اس کو رکھ لیں, یاد کر لیں. دونوں پاؤں رکھ دیے سوراخوں پہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر آ جائیں. کیا منظر ہوگا, کیا منظر ہوگا, عجیب کیفیت ہوگی. محبوب کسی کے سامنے ہو, محب کے سامنے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صدیق اکبر نے چونکہ دونوں پاؤں رکھے ہوئے تھے سوراخ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آرام فرمایا. آپ اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کی گود میں رکھا. کس نے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کسی خطیب نے ایسے کہا کہ گویا کہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے، حضرت صدیق اکبر قرآن پاک کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب منظر کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا کہ سانپ نکلا۔ کسی نے کہا کہ سانپ پہلے انتظار میں تھا آپ کی صورت مبارک دیکھنے کے لیے۔ کسی نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ بلا پہلے انتظار میں تھی کہ آپ صاحب کی زیارت کر لوں، واللہ عالم۔ کسی نے کہا ہے تو جب سانپ جو نکلا، سانپ نے اپنا کام دکھایا، سانپ نے ڈنگ مارا، سانپ نے کاٹا، تو پتہ ہے نا آپ کو جب سانپ ڈستا ہے تو اس کا اثر، وہ پہلے زمانے میں یہ کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہوں گے، تو کپڑا باندھ دیتے ہیں کہ زہر اوپر، زور سے کپڑا باندھ دے کہ زہر اوپر نہ جائے، اوپر اثر نہ کرے۔ چونکہ کپڑا تھا نہیں کہتے صدیق پر کیا اس کو باندھے، وہ زہر آہستہ آہستہ اوپر چہرے تک آ گیا، چہرے تک آ گیا۔ جب چہرے تک آ گیا تو چہرے میں اثر دکھا دیا، تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ جب آنسو نکل پڑے تو آنسو کہاں گرے؟ کیا بتائیں تو حضور کے چہرے پہ۔ چلو آنسو کہاں گرے؟ حضور کے چہرے پر۔ آنسو بھی قیمتی، آنسو بھی قیمتی تھے اور چہرہ اس سے زیادہ قیمتی تھا۔ چلو سبحان اللہ۔ آپ کے چہرے مبارک پر آنسو گرے۔ جب چہرے پر آنسو گرے تو فرمایا مالک یا ابا بکر، کہ ابو بکر کیا ہو گیا؟ دوست، گہرا دوست ہو آپس میں، کسی کی دوستی ہو، گہری دوستی، وہ کسی کو ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا؟ یار چھاتی ہو گئے، خدا نے چھاتی ہو کیڑی تکلیف ہوتی؟ مالا گیا ابو بکر کیا ہو گیا؟ فسا کہتا ہے دموع علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے لیے توجہ کریں، خدا کا واسطہ ہے، توجہ کریں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حدیث کی باتیں آپ کے سامنے۔ فسکت دموع، یہ حدیث ہے، فسکت دموع علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے پر۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اگر قرآن کو کوئی نہ مانے، کوئی حدیث کو نہ مانے، آپ فیصلہ کریں، میں تو فیصلہ کرنے والا نہیں، آپ فیصلہ کریں۔ کوئی کہے کہ بھائی صدیق اکبر کا جو ایمان تھا وہ ایمان ضعیف تھا، یا نعوذ باللہ منافق تھا، کہتے ہیں اگر حضرت ابو کے صدیق کا ایمان ضعیف تھا یا منافق تھا تو اس وقت جب کافر گھوم رہے تھے باہر غار کے اوپر تھے تو اس وقت صدیق اکبر نے کیوں نہیں کہا کہ آ جاؤ آپ سب یہاں ہیں، ارے دیکھو آپ سب زمین گھر ہیں، کیوں نہیں کہا حضرت صدیق اکبر نے؟ وہ عقل اور دماغ سے تو کام لیں۔ صدیق اکبر اگر مومن نہیں تو دنیا میں کوئی مومن، چلو ابو بکر صدیق اگر مومن نہیں ہے تو کوئی بھی دنیا میں مومن نہیں، بس کہے گا بڑے یا نہ بڑے۔ درود شریف بولنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں مبارک حضرت صدیق اکبر ہاتھ میں دیا اور بایاں ہاتھ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں دیا، اور میں ہاتھ کا ابو بکر یوم القیامہ، ہم قیامت میں بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ کیا بات ہے، ٹھکرائیں گے اس بات کو، ان باتوں کو ٹھکرائیں تو پتہ چلے، یہاں تو پتہ نہیں چلے گا، تمہیں آگے پتہ چلے گا۔ قرآن حدیث کو نہ مانیں گے، قرآن حدیث کو کوئی ٹھکرائے گا تو اس کی جگہ جہنم ہے، یہ دوسری بات تو ہے نہیں۔ ساتھی ہیں دو، کیا خطیب نے کہا ہے، ساتھی ہیں دو، ایک ہے معراج والا ساتھی، ایک ہے ہجرت والا ساتھی۔ توجہ کریں، میں اشارہ آپ کو دیتے جا رہا ہوں، سمجھے، تفصیل کی گنجائش ہی نہیں کہ وقت تھوڑا ہے،
ایک ہے معراج کا ساتھی، ایک ہے ہجرت کا ساتھی۔ معراج کا جو ساتھی بنا وہ تمام فرشتوں کا سردار، اور جو ہجرت کا ساتھی بنا تمام صحابہ کا، جو تمام صحابہ کا سبھی چودھے تمام صحابہ کا سردار بنا۔ فرق ہے۔ پھر جو معراج والا ساتھی آخر تک چل نہیں سکا، پہلے آسمان پر تھا، دوسرے پر، تیسرے پر، ساتویں پر تھا، ساتویں پر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر رک گیا۔ آگے چلو کہ آگے بھی نہیں چل سکتا، آگے آپ جانے تو آپ کا رب جانے۔ اگر یکسر ہوئے برتر پرم فروغے تجلا بسوزت پرم، اگر اوپر چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی تجلی سے میرے جو پر ہیں وہ جل جائیں گے۔ آگے آپ جانے آپ کا ادھر یا محمد ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، عرش اور کرسی سے بھی اوپر فرمایا اور قریب آ جائے، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب آ جائے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک میں پہنچا جو فرشتے کلموں جو جس کلم سے تقدیر لکھ رہے تھے ان کلموں کی آوازیں میں نے کانوں سے سنی۔ کیا بات ہے، آپ کو واپس آئے۔ جب واپس آئے تو فرمایا معراج ہوا ہے، یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک 30 راتوں کا سفر۔ کتنی 30 راتوں کا سفر ہے۔ 30 راتوں کا سفر رات کے ایک جھٹکے میں ہوا، 7 آسمانوں کا سفر رات کے جھٹکے میں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا سفر آیا تو کسی نے ہاتھ اوپر کر لی، کسی نے تالیاں بجائی، حیرت میں کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 30 راتوں کا سفر رات کے ایک جھٹکے میں، آسمانوں کا سفر 7 آسمان ایک رات کے ایک جھٹکے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کون؟ ابو جہل والے، عتبہ شیبہ والے۔ بتاؤ کوئی جا سکتا ہے؟ خطیب اپنی طریقے سے اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کوئی آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟ 30 راتوں کا سفر رات کے ایک جھٹکے میں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو خوش ہونے لگے، ناچنے لگے کہ دو دوستوں کو تو جدائی کا موقع ہے، ابھی جدا ہونے کا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو بتاؤ کون کہہ رہا ہے؟ کہ تمہارا دوست کہتا ہے، تمہارا دوست کہتا ہے کہ جب میرا دوست کہتا ہے زمین آسمان میں زلزلہ آ سکتا ہے، میں اس سے بڑی بڑی چیزیں یقین مانتا ہوں، اس سے بڑی بڑی چیزیں بھی مانتا ہوں، اگر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے، برحق کہا ہے۔ آپ نے فرمایا انت صدیق، انت صدیق۔ معراج والا ساتھی رک گیا، اور جو غار والا ساتھی ہے ہمیشہ ساتھ ہے، بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، تبوک میں بھی ساتھ، فتح مکہ میں بھی ساتھ، ہر جگہ ساتھ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن پاک کہہ رہا ہے دیکھو، قرآن پاک حضرت صدیق اکبر کے لیے کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا انت صاحبی فی الغار والمغار، انت صاحبی فی الحوض، تو میرا حوض کا ساتھی ہے، حوض کوثر کا ساتھی ہے تو میرا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو عزیزو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کر دی، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دیا۔ ایک طرف آپ نے قرآن سنا اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، سمجھا نہیں؟ تو صحابہ کرام سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اطاعت بھی ہو، محبت بھی ہو، عزت بھی ہو۔ آپ نے فرمایا اصحابی کے نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہے، جس کے بھی پیچھے لگو گے اس کو ہدایت والے پاؤ گے۔ من احب سنتی فقط احبنی، فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اسے مجھ سے محبت کی، جو صحابہ سے بغض رکھے گا اسے مجھ سے بغض رکھے گا۔